نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کے سوا آپ کی ساری اولاد انہی سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس وفاشیار بیوی کو یاد کرتے رہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کا نام خالد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد اپنے قبیلے میں اونچی حیثیت کے آدمی تھے۔ ہر شخص انہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ مکہ میں رہائش اختیار کی، وہیں فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی۔ ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹی عطا کی جو امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی۔ اس طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 15 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلے خاوند کا نام عتیق بن عابد مخزومی تھا۔ ان سے آپ کے یہاں ایک بچی ہند پیدا ہوئی۔ دوسرا نکاح ابو حالہ ہند بن نباس سے ہوا۔ ان سے آپ کے یہاں 2 بچے ہند اور حالہ پیدا ہوئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا۔ عام الفیل سے 20 سال بعد حجار کی جنگ چھڑ گئی۔ اس میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اور شوہر لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے خاندان کا پیشہ تجارت تھا۔ باپ اور شوہر کی موت کی وجہ سے تجارت کا بوجھ آپ پر آ پڑا، لیکن عرب معاشرے میں عورت کے لیے تجارت کا پیشہ بہت مشکل کام تھا۔ چنانچہ سیدہ خدیجہ عنہا اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے یہ کام لیتی تھی۔ انہیں مال تجارت دے کر دوسرے ملکوں کی طرف روانہ کرتی۔ رشتہ داروں کو اس کا باقاعدہ معاوضہ دیا جاتا۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں میں صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کی دیانتداری کی شہرت مکہ میں چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ یہ شہرت سیدہ خدیجہ عنہا کو بھی پہنچی تو انہوں نے پیغام بھیجا، آپ میرا سامان تجارت لے کر جائے، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دگنا دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کو قبول فرما لیا۔ آپ کا یہ سفر تجارت انتہائی کامیاب رہا۔ چنانچہ تجارت کے اس سفر کے 2 ماہ 25 دن بعد خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس پیغام کو قبول فرما لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نہایت سمجھدار اور شریف خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ اپنے قبیلے میں باعزت تھی، اس لیے ہر شخص ان سے نکاح کا خواہش مند تھا، لیکن قدرت نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اس طرح نکاح کی تاریخ طے ہوئی۔ مقررہ تاریخ کو آپ اپنے چچا ابو طالب، سیدنا حمزہ اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا۔ 12.5 اقیہ حق مہر مقرر ہوا۔ یہ 500 طلائی درہم کے برابر تھا۔ اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پہلی ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا پہلا لقب طاہرہ تھا۔ اس طرح آپ سیدہ خدیجہ طاہرہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ نکاح کے بعد سرداران قریش اور دیگر لوگوں نے مبارکباد دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال و اسباب آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اس سے آپ کو روزی کمانے کی فکر سے نجات مل گئی۔ اب آپ تھے اور اللہ کی عبادت۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہر مشکل اور پریشانی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور دلاسا دیا، اور پریشانی دور کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی کرتی رہی۔ مثلاً جب آپ پر پہلی وحی یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق غار حرا میں نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ بدن مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مجھے کپڑا اڑا دو۔ جبکہ کچھ دیر بعد گھبراہٹ دور ہوئی تو غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید رکھتی ہوں آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا۔ اس واقعے کو سن کر انہوں نے یقین کے لہجے میں کہا، یہ وہی فرشتہ ہے
جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، کاش میں اس زمانے تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ اللہ کے حکم سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تب بھی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے پیغام کو قبول کیا، آپ پر ایمان لائی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نہ صرف نبوت کی تصدیق کی بلکہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سال تک کفار اذیت نہ دے سکے، اس میں بڑی حد تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اثر کام کر رہا تھا۔ مکہ میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بہت زیادہ اثر وسوخ تھا۔ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوتا، لیکن یہ صدمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرتی، مشرکین کے سلوک کو بے اثر کر دیتی تھی۔ سات نبوی میں قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے حامیوں سے، بنو ہاشم سے تمام تر تعلقات کو ختم کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں سمیت شیب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک رہنا پڑا۔ یہ زمانہ سخت تکلیف دہ تھا، بچوں کے بھوک سے بلبلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ اس گھاٹی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ نے بھی ہر وہ تکلیف برداشت کی جو دوسرے لوگ کر رہے تھے، پتے کھا کر گزارا کیا۔ ان حالات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اثر و رسوخ سے کبھی کبھی کھانا پہنچ جایا کرتا تھا۔ آخرکار قریش کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے 3 سال بعد 10 نبوی میں اس مصیبت کا خاتمہ ہوا، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے وہاں سے نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس سخت تکلیف دہ ماحول سے نجات پائی، لیکن مسلسل تکالیف کی وجہ سے ان کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی۔ آخرکار رمضان 10 نبوی میں اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف انتقال فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 64 سال 6 ماہ تھی۔ اس وقت تک شریعت میں نماز جنازہ کا حکم نہیں تھا، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اسی طرح پڑھایا گیا اور آپ کو دفن کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی خبر میں اترے اور سب سے زیادہ غمگزار بیوی کو خبر کی آغوش میں رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خبر جنت معلیٰ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے سال کو عام الحزن قرار دیا۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس برتن میں کھانے کی کوئی چیز لا رہی ہے، جب وہ آئے تو انہیں اللہ تعالیٰ کا اور میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ نسائی کی ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، جبرائیل علیہ السلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور کہا، حق تعالیٰ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سلام کہتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سن کر فرمایا، حق تعالیٰ خود سلام یعنی سراپا سلامتی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام پر بھی سلامتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلامتی ہو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں ایسے محل کی بشارت دی جو موتی کا ہوگا۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دوں جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا، اس میں شور و غل اور محنت و مشقت نہیں ہوگی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں یاد کرتے تھے، تعریف فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں ان کی سہیلیوں سے اچھا سلوک فرماتے تھے اور ان کے انتقال کے بعد بھی ان سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ جب کوئی چیز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ حصہ الگ کر دیتے تھے اور فرماتے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فلاں سہیلی کو دے آؤ۔ نسائی اور مسند احمد کی روایت ہے کہ الفاظ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عورتوں میں سب سے افضل یہ 4 عورتیں ہیں، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران، آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اس خصوصیت میں کوئی دوسری ام المومنین شریک نہیں ہوئی۔ بخاری مسلم اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تمام جہانوں کی عورتوں سے بہتر فرمایا گیا۔ آپ کے پہلے خاوند سے ایک بیٹا ہند تھے، یہ آپ کے ساتھ ہی ایمان لے آیا، انہی کی نسبت سے آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ام ہند تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں 6 بچے پیدا ہو گئے، 2 صاحبزادے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے،
اور 4 صاحبزادیاں، ان کی تفصیل یہ ہے۔ قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ بچپن میں مکہ میں انتقال کر گئے۔ دوسرے صاحبزادے عبداللہ تھے، یہ بھی کم عمری میں انتقال کر گئے۔ ان کا لقب طیب و طاہر تھا، اس لیے یہ زمانے نبوت میں پیدا ہوئے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی، اور دوسری صاحبزادیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔